صرف اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، صرف ایک جھلک، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ سامنے تشریف فرما ہے تو میں خوش آمدی کے طور پہ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات شروع کی تھی جب آپ موجود نہیں تھے، اور میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جتنی بھی ذمہ داران ہے اور کارکنان ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، اپنی قیادت پر بھی فخر کریں گے، اپنے تحریک پر بھی فخر کریں گے، اور بالخصوص کبر امیر المجاہدین کی اس غیرت اور حمیت والے جذبے پر بھی فخر کریں گے کہ چونکہ میں حکومت کی طرف سے آپ نے مجھے مذاکراتی ٹیم میں رکھا تھا، اور جب انہوں نے ہمیں بڑی پرکشش آفر دی کہ ہم اتنے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے، ہم فلاں سینٹ کا ٹکٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم آپ کو جتنی آپ کہتے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کو چھوڑنے کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ہم آپ کے لیے چھوڑ دیں گے، آپ وہاں سے جا کر الیکشن لڑے کامیاب ہو جائے، اور ہم آپ کے لیے ویزے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جائے دوسرے ملکوں میں اس مسئلے کو لے کے جائے، لیکن فرانس والا مطالبہ چھوڑے اور ہماری حمایت کرے۔ میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ہر کسی کے سامنے میں جواب دہ ہوں کہ جب انہوں نے یہ آفر دی اور ہم نے ٹکرائی کہ ہم نے کہا ہو نہیں سکتا، ہمارے سامنے قبلہ بابا جان نے اس مسئلے میں سونا اور میرے ساتھ ہم تعزیت کریں گے، جب وہ آئے تعزیت کی تو اس کے بعد یہ بات دوبارہ سے کھول دی اور کہا دیکھو میں نے ان کو بڑی بڑی آفر دی ہے، پیسے لے لو یا ٹکٹ لے لو یا اگلے لیے ہمارے ساتھ آپ یہاں پر آن دا سپاٹ سب کچھ طے کر لیتے ہیں، بات یہاں پر ہی ختم کر دیتے ہیں، کوئی اس میں وعدہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں دن نہیں ہوگے، یہاں سب کچھ ہاتھوں ہاتھ کریں گے۔ تب ہمارے امیر نے اس کو ایک جواب دیا جب انہوں نے کہا آپ نے کہ نہیں اس بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تب انہوں نے کہا ایسا نہ کرے، میں واپس جا رہا ہوں، مجھے اتنا کچھ دے دے کہ میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو جا کے کہہ دوں کہ دیکھو میں یہ منوا کے آیا ہوں، کم از کم میں نے اتنے بڑے 3 آفر آپ کے سامنے رکھ کے کوئی ایک بات تو مان لے، تب میں جا کر ان کو کہہ دوں گا کہ میں فلاں جگہ سے کامیابی حاصل کر کے آیا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا میں تو آپ کو بہت بڑی بات دے کر رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بات تو آپ نے مانی نہیں، کون سی بڑی بات؟ تب نے فرمایا جا کر اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہنا کہ اب بھی آپ کے رعایا میں ملک پاکستان میں 1450 سال بعد بھی حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جن کو پوری دنیا کی طاقتیں، سلطنتیں، نعمتیں مل کر نہ اس کو خرید سکتے ہیں، نہ اس کو چکا سکتے ہیں، نہ اس کو ڈرا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سودا پہلے سے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جگر گوشہ امیر المجاہدین، اقصے قائد ملت اسلامیہ، محافظ ختم نبوت و محافظ ناموس رسالت، صاحبال کی سرزمین پہ آپ نے قدم رنجہ فرمایا۔ ہمارے لیے یہ سعادتوں والے شہزادے تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت با کرامت رکھے۔ صاحبال والو، میں بس ایک جملہ عرض کر کے ہمارے ضلعی امیر قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امتیاز یوسفی کے حوالے مائک کروں گا۔ صرف ایک دفعہ جذبہ دکھائیے قبلہ جگر گوشہ امیر المجاہدین، اقصے قائد ملت اسلامیہ کو، کہ جس طرح قبلہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب فرما رہے تھے، علامہ مولانا رضی حسینی صاحب آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام الصلاۃ تمام در مقاصد معاصر مکارم صرف و صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور بے حد درود و سلام حضور فخر موجودات دستگیری کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نگاہ، قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جبل استقامت کہ آج پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند ہوتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل وہ دن بھی دور نہیں کہ جب قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے ایوانوں میں بھی لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما، بالخصوص قائد محترم امیر محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز ہیں، مرکزی نائب امیر جناب محترم مکرم پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ آج ساہیوال کی سرزمین پر ماشاءاللہ یہ خوبصورت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ صرف دو ہی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 20 اپریل قریب سے قریب تر ہے، اور ماہ رمضان مبارک کی آمد بھی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے کہ قائد محترم کی جو بھی قول ہوگی ہم نے لبیک کہنا ہے۔ لبیک کیوں کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان پہلوی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ہمیں ایک قاعدہ دیا، ایک قانون دیا۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یا نبی، آپ کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی کنڈل والی زلفوں کو نہیں دیکھا، آپ کے چہرے بدبہا کو نہیں دیکھا، لیکن امیر المجاہدین نے جب فیض آباد بلایا، غلامان مصطفیٰ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فیض آباد پہنچے۔ انشاءاللہ عز و جل امیر المجاہدین کے جگر گوشہ صاحبزادہ والا شان علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ اگر ہمیں لاہور بلائیں گے ہم لبیک کہتے ہوئے لاہور جائیں گے، فیض آباد بلائیں گے ہم لبیک کہتے ہوئے فیض آباد پہنچیں گے۔ سب چیزیں میرے قائد محترم نے ہمیں عطا کر دی۔ بابا جی ہر چیز دے کر گئے، ہر چیز دے کر گئے۔ آپ جو بھی سوال کریں گے بابا جی جواب آج بھی عطا فرمائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فراس میرے قائد میرے بابا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہے، یہ گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی۔ اب ماہ رمضان کی آمد بھی ہے اور 20 اپریل رمضان شریف شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ٹینشن ہے کہ رمضان شریف ہوگا، میں نے کہا آپ 17 رمضان کو میدان بدر کیوں بیان کرتے ہیں؟ رسمی طور پر آپ بیان کرتے ہیں یا حقیقی طور پر بیان کرتے ہیں؟ بابا جی نے یہی چیز عطا کی ہے لوگوں پر کہ ہم نے حضور کو رسمی نہیں مانا ہے، ہم نے حضور کو رسمی طور پر نہیں مانا ہے، رسم سے نکل کر حقیقی طور پر آنا ہے، اور جو حقیقت میں داخل ہوتا ہے اسے ہی معرفت کا نور عطا ہوتا ہے، اسے ہی معرفت کا نور عطا ہوتا ہے۔ 20 اپریل کی ہم سب تیار ہیں، اسٹیج پر قیادت جلوہ افروز ہم سب تیار ہیں۔
آپ سب تیار ہیں میدان بدر کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا چلنا ہے. سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ہم سے پوچھتے ہیں وصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت وساری من شئت وعادی من شئت وخذ من انبار ما شئت، آقا آپ حکم فرما دے ہم کیسر و کسرا کو ہلا کر رکھ دیں گے. اور امام اعلیٰ حضرت بول اٹھے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بلا تاخیر میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. وہ شخصیت جنہوں نے اس پروگرام میں بہت زیادہ جدوجہد کی اور رات کو 2-3 بجے تک یہاں پہ تشریف فرما بھی رہے. اللہ رب العالمین انہیں خیر کثیر عطا فرمائے. میری مراد ضلع امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ صاحبال حضرت علامہ مولانا قاری محمد امتیاز یوسفی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم. لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تقریر میں تقریر مقرر کرتے ہیں، خطاب بھی نہیں، خطیب جو خطیب ہیں نو خطاب کرتے ہیں، اور اظہار خیال بھی وہی کر سکتا ہے جدے کل کچھ الفاظ ہوں. میں ان ساری گلاں تو ویلا ناقص العلم ضعیف العلم. میں قائدین کے سامنے اپنے ضلع سہیوال دی کچھ صورتحال بس گزارش کراں گا کہ ضلع سہیوال ہون تک موجودہ حالات کی وجہ تو آہی مشہور سکا کہ ضلع سہیوال تحریک لبیک کے حوالے نال بہت کمزور ہے. لیکن الحمدللہ آج اس پنڈال نے اس مجمع نے دسی ہے کہ ضلع سہیوال کمزور نہیں. انشاءاللہ عز و جل قائدین جتے بھی اشارہ فرمان گے سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور جس طرح قبلہ شیر اہل سنت ڈاکٹر شفیق امینی صاحب آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا جی تو انہوں دے قائد اور انہوں دے جو کارکنان ہیں وہ ایک گل کرتے ہیں کہ قائد پر اشارہ ہوئے گا نا تے اساں سارے کارکنان تیار ہیں. تحریک لبیک دے کارکنان 20 اپریل واسطے تیار نہیں بلکہ بیتاب ہیں. اور واللہ یہ حقیقت ہے، بے شک ایسے ہی جملہ ہے، بالکل حقیقت ہے. ایسے نوجوان ایتنا ساتھیہ نے انتظامیہ نے خوبصورت پروگرام نے اہتمام کیتا ہے، سیکورٹی والے دیگر انتظامیہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے دعوت نامے بھی اور ڈور ٹو ڈور جا کے پیغام دیتا ہے. کسی طرح انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور جا کے 20 اپریل کا بھی انشاءاللہ پیغام دے رہے ہیں کہ 20 اپریل آئے گا انشاءاللہ جتنے سارے قائد کہیں گے انشاءاللہ ساری جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ. اور ایسا نہیں ہے کہ قائد کہیں گے جتنے سارے قائد دا پسینہ ڈولے گا اتنے سارا خون ڈولے گا، ایسا بھی نہیں ہے. جے قائد دا پسینہ نکلیا تو پھر ایسا کہہ دے کد کر گنانا اسی اپنے قائد نو تتی ہوا بھی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. اس تو پہلے ساری جانا حاضر ہے انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ ساری ڈیوٹی لگی حضور اہنے 75 دے وچ اسا اتھے جا کے ڈیوٹی کر کے آئے ہیں اور اتھے نون لیگ دا جلسہ بھی ویکھیا، اتھے پی ٹی آئی دا جلسہ بھی ویکھیا، اتھے دیگر بھی جلسے جلوس ویکھے نے. لیکن انہاں دے جلسے جلوس اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے اے جلسے جلوس دے وچ جو نعرہ دی صدا گونجدی آئی
خدا دی قسم ہے بڑیا بڑیا دی اکھاں نیویاں ہو جاندیاں بڑیا بڑیا دے سر نیوے ہو جاندے سانو اسا اوتھے جا کے بھی ساڈا سر فخر نال بلانا ہی کہ ساڈے قائد ہونے جنہاں نے سانو لہراں دے نعرے نہیں سکھائے سانو سکھایا تے مدینے والے دا نعرہ سکھایا یا رسول اللہ اور اتنے جلسے دے وچ حضور نون لیگ دی طرف بار بار بیان آئے کہ اس وقت نون لیگ نے مارکا مارنا ہے اور سائیوال کے اندر بھی نون لیگ نو ایک بڑا مان ہے بلکہ ڈویژن سائیوال کے اندر نون لیگ نو ایک مان ہے ایک گھمنڈ ہے کہ ڈویژن سائیوال ساڈا ہے سنو تہاڈا نہیں کلا سائیوال نہیں پورا ملک پاکستان مدینے والے دا انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور جملہ سنو جی یہ بھی جملہ سنیا جی ایتھے بالکل گلیاں دے اندر یہ آواز آئی حضور میں اپنے قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ میں گزارش کراں گا حضور ایتھے آواز آئیاں جی کہ اس مرتبہ نون لیگ پھر مارکا مارے گی کہ اس وجہ تو مارکا مارے گی کہ اس مرتبہ پی ڈی ایم بن چکی ہے انہوں 11 جماعتوں کی حمایت حاصل ہے تد کر کے پھر مارکا نون لیگ مارے گی نہیں نہیں سونے ہوئے تھوڑی بھول رہے اگر 11 جماعتوں کی حمایت تھانوں حاصل ہے تو 11ویں والے پیر کی حمایت سانوں حاصل ہے یا رسول اللہ ہر بات سن کر بھاگے گا لبیک یا رسول اللہ ہر پاکستانی آخری میرا جملہ سنو جی 16 فروری اس پہلے گرفتاریاں دے معاملات متوقع سن کہ جی گرفتاریاں ہوں گیا جی ہوئے گا وہ ہوئے گا الحمدللہ پھر بھی سائیوال دے اندر کہ میرا حلقہ سائیوال ہے میں سائیوال دی گل کر رہی ہے نا بات دی میں کنڈیشن اگر جس دے سامنے لیکن سائیوال دی حضور میں گل عرض کراں گا سائیوال دے وچ نوجواناں دی دیگر اشاکان مصطفیٰ دی پوزیشن اور کنڈیشن اتو تک پہنچ چکی ہے یہ مائک بہت زیادہ کرنٹ مارے ہیں اچھا جملہ سنو جی تاجدار ختم نبوت سارے قائد ہیں سننے قائد ہوئے تھے ہوئے نا اتنی ایوے نعرے مدد نہیں دی شیر ایک باری پھر او شیر او عمدہ شیر ہے بجرا دوائی لین کی ہار کے مڑیا نہیں واپس شیر ہوئی آئی جرا چھ مہینے اندر بھی رہے اور چیتا نال بھی رہے تیری بارا کے لبیک کا نعرہ ہمارے ایسے بیٹھے قیادت نے دین محمدی جب دلائیں گے علماء کی قیادت نے دین محمدی جب دلائیں گے ایمان بروشوں کی سازش سے نہ گھبرائیں گے یا رسول اللہ ہم گے ہم لے کے جائیں گے میں دل آخری جملہ عرض کرتا پہ حضور جملہ ہوئے ساڑھے شیر قائدہ تسی